بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، جماعت اسلامی پاکستان کے نو منتخب امیر حافظ نعیم الرحمان حلف اٹھانے کے بعد اب شہر شہر گلی گلی کوچہ کوچہ جا رہے ہیں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ان کے اعزاز میں ایک بہت بڑا استقبالیہ دیا گیا۔ فاطمہ جناح پارک میں ہونے والے اس استقبالیہ کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جماعت اسلامی کا ایک بہت بڑا جلسہ تھا، جس میں ہزاروں لوگ تھے۔ اس جلسہ میں جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے جماعت اسلامی کی آئندہ پالیسی کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ تو ناظرین کرام، قبل اس کا میں آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم فوری طور پر سے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، سب کو معلوم ہے کہ اوورویلنگ میجارٹی سے حافظ نعیم الرحمان جماعت اسلامی پاکستان کے امیر منتخب ہوئے ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان کا انتخاب دراصل جماعت اسلامی کے اندر ہارڈ لائنر جو کارکن ہیں، یہ ان کی خواہش کے مطابق ہوئے ہیں۔ ان کی اکثریتی ووٹوں سے وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ جماعت اسلامی کے اندر اب کوئی کارکن یہ بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جماعت اسلامی کی قیادت کوئی نرم رویہ اختیار کرے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی، اور وہ ان سیاسی جماعتوں سے جن کے ساتھ ان کا ٹکراؤ بھی ہے۔ بہرحال حافظ نعیم الرحمان نے اپنی آدھ گھنٹے سے زائد تقریر، تقریباً پونا گھنٹہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اس تقریر میں انہوں نے بڑا واضح کر دیا اپنا لائے عمل، اور انہوں نے ایک بات کہہ دی ہے، جماعت اسلامی اپنے انتخابی نشان پر ہی الیکشن لڑے گی، اپنے جلسوں سے خطاب کرے گی اور اپنے ہی لوگوں کو آگے لے کر جائے گی۔ اب کسی کا وہ ٹول نہیں بنے گی۔ اور ایک بات بڑی واضح ہے کہ حافظ نعیم الرحمان نے کوئی دو ٹوک بات نہیں کی تحریک آئین کی میں شامل ہونے کے بارے میں۔ انہوں نے کہا کہ اس بارے میں ہماری جماعت اسلامی کی مجلس شورا فیصلہ کرے گی۔ یہ ایک واقعی بات یہ کہ ابھی انہوں نے جمعہ 8 دن حلف اٹھایا ہے، تو وہ آج خود کو فیصلہ بھی نہیں کر پاتے۔ ہمارے جماعت اسلامی میں مشاورت بڑی ضروری ہے، اور مجھے یقین ہے اس بات کا کہ جماعت اسلامی کسی صورت میں بھی عمران خان رہائی کی تحریک کا حصہ نہیں بنے گی۔ وہ آئین کی بات کرے گی، جس طرح پی ٹی آئی کے لوگ آئین کی اور بالادستی کی بات کرتے ہیں، جماعت اسلامی بھی اپنے پروگرام کے مطابق آئین کی بالادستی کی جدوجہد جاری رکھے گی، لیکن وہ اپنی شناخت اور اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھے گی۔ اور مجھے نہیں نظر آتا کہ جماعت اسلامی پی ٹی آئی کا حصہ بن جائے، ان کے ساتھ دم چلا بن جائے۔ اور انہوں نے کھل کر یہ بات کہہ دی ہے۔ وہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کا رویہ بالکل بڑا کلیئر ہے۔ ہاں، وہ پی ٹی آئی کے ساتھ تعلقات بھی خراب نہیں کریں گے، پی ٹی آئی کے ساتھ بین چلتے رہیں گے، جتنا وہ ان سے تعاون کریں گے تقریباً یہ بھی اتنا ان سے تعاون کریں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا یہ جماعت اسلامی یک طرفہ طور پر پی ٹی آئی کی گود میں جا کر بیٹھ جائے۔ جماعت اسلامی گیو اینڈ ٹیک کرے گی، جہاں جہاں اس کو ضرورت پڑے گی وہ پی ٹی آئی کی سپورٹ حاصل کرے گی، اور جہاں اس کو ضرورت پڑے گی وہ سپورٹ تو کرے گی، لیکن کسی ایسی تحریک کا حصہ نہیں بنے گی جس کے نتیجے میں ملک میں جمہوریت کی بساط لپیٹ دی جائے، اور پھر ایک بار پھر پاکستان سیاہ تاریخ امریت کی سیاہ تاریخ گٹاؤں میں چھپ جائے، ایک بار پھر پاکستان میں سیاہ امریت چھا جائے، اور پاکستان ایک بار پھر امریت کے ایک ایسے دور میں چلا جائے جہاں سے واپس آنے کے لیے اسے 20 برس لگ جائیں۔ جماعت اسلامی کم از کم یہ کوشش ضرور کرے گی کہ وہ آئندہ آنے والے 5 سال میں جماعت اسلامی کی ریوائول کو اور آگے بڑھائے۔ ریوائول کا عمل تو شروع ہو چکا ہے، لیکن وہ چاہیں گے کہ جماعت اسلامی آئندہ آنے والے دنوں میں
مزید مضبوط جماعت کے طور پر ابھرے اور جماعت اسلامی لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرے گی، اور مجھے امید ہے کہ حافظ نعیم الرحمن کی قیادت میں جماعت اسلامی اپنے ٹارگٹس کو اچیو کرے گی۔ شکریہ۔